علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک بار پھر سے غلط چیز کی وجہ سے سرخیوں میں ہے۔ پرسوں رات تقریباً 9 بجے اے بی کے ایک ٹیچر دانش علی کو سریعام گولی مار دی گئی، اور اس کا جب ہم سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہے ہیں تو دل دکھ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس بے دردی سے جو ان کو مارا گیا ہے، اور ایسا کرنے والوں پر بہت سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور کسی بھی کیمپسز میں، کسی بھی یونیورسٹی میں اس طرح کی واردات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی موت پر جتنا بھی افسوس ظاہر کیا جائے وہ کم ہے، لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی انتظامیہ پر، سوال اٹھتا ہے پروکٹوریل ٹیم پر، کہ جن کا ذمہ طلبہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وہاں رہ رہے موجود اسٹاف کی، اساتذہ کی پوری ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ سے جہاں چوک ہوئی ہے آپ اس پر کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہیں سوال اٹھتا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھنے والی طلبہ برادری پر، کہ آپ کے سامنے اب یہ چیز ظاہر ہو گئی ہے کہ ہمارا کیمپس اب محفوظ نہیں رہ رہا ہے۔ کوئی بھی آ کر کے کہیں سے بھی کوئی واردات کر کے کہیں بھی نکل جا رہا ہے، اور اتنے بڑے کیمپس میں ہم اور آپ بے بس نظر آتے ہیں۔ دانش بھائی کی جو موت ہوئی ہے، آپ جیسا میری جانکاری میں ہے کہ آپ عمرہ جانے والے تھے، اور جس طریقے سے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے، کس وجہ سے یہ موت ہوئی ہے ابھی تک بہت کلیئرٹی نہیں ملی ہے، لیکن جس بے دردی سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا گیا ہے، کوئی بھی ہو، جس طریقے سے لوگوں نے آ کر کے ان کو مارنے سے پہلے کہا کہ اب تو مجھے پہچانتے ہو گے تم، تو یہ جو بھی رنجش ہو، اس کو جس طرح انجام دیا گیا ہے، اس کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی موت پر جو بڑے سوال اٹھ رہے ہیں انتظامیہ پر، سیکیورٹی لیبس پر، اور وہاں پڑھنے والی طلبہ برادری پر، کہ آپ اب ہوش کے ناخن لیجئے اور دیکھیے کہ ہمارا کیمپس کیسا بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر آئیڈیاز پر بات ہونی چاہیے، نہ کہ بہت زیادہ کلچر ایکٹیویٹی عام ہونی چاہیے۔ یہاں پر لوگ اپنے حقوق کی بات کریں، نہ کہ یہاں پر چیزیں مینیج ہونا شروع ہو جائیں۔ یہاں پر لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ ہو، اور ہر انسان کھلی فضا میں بہتر طور پر لکھنے پڑھنے کے کام انجام دے سکے، نہ کہ وہ ڈر ڈر کر کے سہم کر کے رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی چوک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس اس وقت جواب نہیں ہوتے۔ میں کسی سے بہت زیادہ حساب لینے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں۔ میں نے اس ادارے میں 5 سال پڑھا ہے، تو مجھے یہ دیکھ کر کے افسوس ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے میں اپنے لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں کہ اس طرح کے واردات اگر ہوتے رہے تو کیمپسز ختم ہو جائیں گے، وہاں ڈائیلاگ کا، ڈسکشن کا اسپیس ختم ہو جائے گا، وہاں ڈر کا اسپیس بنے گا۔ تو انتظامیہ کو بھی بہت سنگین طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے، طلبہ برادری کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں، کس طرح سے وہ کیمپس میں کو نارملائز اس طرح کی واردات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ کس طریقے کا اپنا کیمپس دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑے سوالات ہیں کہ جن پر ہر ایک علیگ کو بالخصوص سوچنے کی ضرورت ہے، اور تب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کو بہت لائٹلی لیا، ہم نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ یہ واردات 2-3 لوگوں کے بیچ میں ہوئی تھی، وہ جانے، ان کا کام جانے، تو میری سمجھ سے پھر ہم نے انسان ہونے کا بھی حق ادا نہیں کیا، ایک اسٹوڈنٹ ہونے کا بھی حق ادا نہیں کیا، کیونکہ ہم نے آنکھیں موند لی۔ کل کو یہ کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر ہم شوق کا اظہار کر دیں گے۔ تو جب بھی کوئی غلط واقعہ ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ کئی طرح کے سوالات لاتا ہے، اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی تیاری مضبوط کریں اور اپنے کیمپس کو اس طرح بہتر بنائیں، ہر چیز اپنی جگہ منظم ہو، تاکہ اس طرح کی واردات کے لیے کسی بھی کیمپس میں کوئی جگہ نہ ہو۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کا مقام ہے، اور یہ جو دانش علی کے ساتھ ہوا ہے، یہ کل کو کسی اور کے ساتھ نہ ہو، اور ان کے لیے جیسا میں نے سنا ہے کہ وہ عمرہ پر جانے والے تھے، ہم ان کے لیے مغفرت کریں۔ اور انتظامیہ سے یہی میں گزارش کروں گا کہ آپ بہت تتکال پربھاؤ سے، بہت تیزی کے ساتھ ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کیجیے، اور کیمپس کو ویسا بنانے کی کوشش کیجیے کہ جہاں پر ہر انسان کو پڑھنے لکھنے کی پوری آزادی ہو، ڈر کا جہاں خاتمہ ہو۔